لوگ کہتے ہیں ان کے دل میں خوف ہے امریکہ کا خوف. غامدی صاحب پاکستان میں رہتے تھے, ٹھیک ہے نا, اس پاکستان کے اندر ایک اکیلی نحیف سی آواز تھی جس وقت افغانستان کے اندر یہ طاقت ہو رہی تھی, اور آج جس کو آپ رو رہے ہیں تو اس وقت وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت ان کی جان کو خطرہ کن لوگوں سے ہوا جو اسلام کا نام لیتے ہیں, ان کے شاگردوں کو شہید کیا اس ملک کے اندر جو اسلام کا نام لیتے ہیں. تو انہوں نے وہاں پر تو حق کہنے سے اپنے آپ کو نہیں روکا, وہ یہاں پر آ کے کہیں گے کہ میری آراء تبدیل ہو گئی ہے. اور امریکہ یہ ہماری یہ شریعت, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اپنی حد تک کہتا ہوں, اور میں اپنے استاد کو جتنا جانتا ہوں, ایک لمحے کے لیے ہمیں اس دھرتی پہ محسوس ہونا کہ جو چیز ہم حق سمجھتے ہیں وہ کہنے کی اجازت نہیں ہے, اور اس کے لیے ہمارے اوپر قدغن آئے گی, خدا کی لعنت بھیجتے ہیں ایسی شریعت پر, ایسی سکونت پر, ایسی رہائش کے اوپر. یہ ایمان کے ساتھ کہتے ہیں, اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کرنے کے بعد اپنے ملکوں میں آئیں گے تو اپنے ملکوں کے لوگ ہمارا گوشت نچوڑ کے ہمیں دنیا سے رخصت کر دیں گے, پتہ ہے ہمیں. تو یہ چیزیں, یہ باتیں متباہش کرنے کے لیے, لوگوں کو وہ خواب دکھانے کے لیے کی جاتی ہیں جس خواب کی تعبیر سامنے آتی ہے تو فرسٹریشن ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے. اور ڈپریشن میں اسرائیل نظر نہیں آتا تو چلو ان کو گالیاں دے دو کیونکہ ان لوگوں نے لڑنے سے منع کیا تھا اور نتیجہ شکست میں ہو گیا, تو گویا ان لوگوں کی وجہ سے ہم شکست خوردہ ہیں. تو کچھ عقل کے ناخن لیں, کچھ ہوش کے ناخن لیں. یہ لوگ جو بڑے مفکرین یہ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں بھائی, یہ بعد میں آپ دیکھیں گے 2-4 صدیاں گزریں گی, لوگ ان کے مجسمے بنا کر رکھیں گے چوکوں میں اور کہیں گے کہ یہ محسنین تھے جنہوں نے بتایا تھا اس موقع پہ جب سب امت اس میں پڑی ہوئی تھی کہ دنیا کے عرف کو جانو, عالمی معاملات کو سمجھو, قومی حیثیت کو سمجھو, طاقت کے مراکز کو سمجھو, جو ملا ہوا ہے اس پر شکر کرو, لئن شکرتم لازیدنکم.